کسی کا حق باقی ہے ادا کر لو. کسی کی زمین چرائی ہے، چرائی نہیں بولوں گا، چور کا کو بولوں آپ کو نہ، میں اپنے لیے بھی نہیں پسند کروں، آپ کے لیے کیوں پسند. اگر بھول سے کسی کی زمین ہم نے دبا دی ہو اور ہم کو معلوم ہو کہ یہ میری زمین، دے دو واپس. قیامت میں بہت مشکل ہو جائے گا. قیامت میں بولو حساب کتاب بہت. کسی نے بہن کا حصہ، کسی نے چھوٹے بھائی کا، پھوپھی کا، چچا کا، خالہ کا، خالوں کا، جو بھی حصہ لگتا ہو ایک بار ہمت کر کے دے دو. تمہارا دینا ہوگا، کچھ دن پرابلم آئے گا، پھر اللہ چھپر پھاڑ کے روزی عطا کرے گا. کیونکہ جو اللہ کے واسطے کرتا ہے اللہ کبھی اس کو برباد. میں نے خود بمبئی میں ایک آدمی کو دیکھا، لوگوں کا حق ہوگا، ایک دن ارادہ کیا دینا ہے. میں نے خود، میرے والد صاحب نے خود مجھے بتایا کہ انہوں نے سب کا حق دے دیا، ایک ہی دن میں دے دیا. اب بچوں کو دودھ پلانے کا پیسہ گھر میں نہیں ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا اور اس زمانے میں 2 روپے 5 روپے لیے اور بچوں کا دودھ لے کر گئے. آج اگر اس آدمی کو آپ بمبئی میں دیکھو تو بمبئی کے بڑے بڑے امیروں میں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے. کیا ہوا؟ وہ دے دیا. حالات آئے، اللہ نے تھوڑے دیر کے لیے ایک امتحان لیا، پھر اللہ نے کہا تو نے میرے واسطے سب دے دیا تھا، وہ تو نے خزانہ کھولا تھا، میں اپنا خزانہ کھولنے والا ہوں. اس آج سے ارادہ کرو. کون کون تیار ہے بھائی؟ دوسرے نمبر کی بات کر رہا ہوں، جس کا حق ہو اس کا حق کیا کر دیتے گا. جس کا قرضہ باقی ہے دے دو، جس کا کوئی زمین کا ہے میں لے لے، تیرا حق تو لے لے، کیونکہ میں دنیا میں جواب دے دوں گا، قیامت میں میرے سے جواب دیا نہیں جائے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت عجیب بات ہے، آپ سنو گے تو آپ کی، آج کل جو معاملہ ہو رہا نا، آپ کو معلوم ہے مکے میں ایک عورت ہے، بولو مکے میں، نام ہے شیما. ساتھ میں بولو نام کیا ہے؟ شیما. یہ شیما کون ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہمارے نبی جب مکے میں تھے اور حلیمہ کا دودھ پیتے تھے، دائی حلیمہ کا دودھ پیتے تھے، تو دودھ پلانے والی وہ حلیمہ نے ہمارے نبی کو بھی دودھ پلایا، اور تو کیا ہو گئے؟ رضائی، دودھ شریک، بھائی بہن ہو گئے. اچھا، تو یہ حضرت شیما ہمارے نبی کی بہن، بولو کہاں رہتی ہے؟ مکے میں. بہت ساری عورتیں ان کے پاس جمع ہوئی اور کہا ہمارے پاس تو مکے میں کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں، برابر گھر بھی نہیں، ہم تو کتنے نقصان میں ہیں، یہاں بارش بھی نہیں ہوتی ہے، یہاں حالات بہت خراب ہے. تو شیما نے سب عورتوں کو کہا میرے پاس کیوں آئے؟ تو سب نے کہا تمہارے بھائی جو ہے نا، کہاں؟ بولو کہاں؟ مدینہ میں. او اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، بڑے 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 لوگ ان کے پاس آتے ہیں، مدینے پہ ان کی حکومت ہے. تو شیما تم تو بہن ہوتی ہو، چلو نا ہم سب مل کے وہاں جائے، کچھ مدد مل جائے گی وہاں سے. تو شیما نے روتے روتے کہا معلوم نہیں کتنا زمانہ ہو گیا، وہ مجھے پہچانیں گے بھی کہ نہیں پہچانیں گے. سب نے کہا شیما کو کہا، ساری عورتوں نے شیما کو کہا چلو نا بہن ہوتی ہو، اگر پہچان لیے تو اپنا کام ہو گیا، نہیں پہچانے تو واپس آ جائیں گے، میں نہیں پہچانے تو واپس آ جائیں گے. یہ کہہ کر سب نے شیما کی ہمت کو بڑھایا اور شیما نے کہا کہ ٹھیک ہے، شیما نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب عورتوں کے ساتھ مل کر، ہاں معلوم نہیں 30-40 عورتوں کے ساتھ مل کر اونٹوں پہ بیٹھ کر مکے سے چلے بھائی، مکے سے مدینہ 600 کلومیٹر اونٹ پہ چلے. جب مدینہ انٹر ہوئے اور کچھ صحابہ کو پتا چلا کہ 30-40 عورتیں آئی ہیں، تو صحابہ نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا محمد کے پاس جا رہے ہیں. کہا نہیں، جانے کی اجازت نہیں ہے. تو جو شیما تھی نا، وہ اونٹ سے اتری، کہا محمد کو کہو تمہاری بہن شیما آئی ہے، محمد کو کہو تمہاری بہن، اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم آئیں گے، نہیں اجازت دیتے تو یہیں سے اونٹ لے کر واپس چلے جائیں گے. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، 30-40 عورتیں آئیے اور آپ کے ساتھ ملنے کی اجازت مانگ رہی ہے اور مکے سے آئیے. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آئیے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کوئی بتا رہی ہے کہ آپ کی بہن ہے، شیما نام بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم کو بھائی سے ملنا ہے. اے میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، لیکن آنکھوں سے جو آنسو گرے، میری بہن شیما ہے، میری بہن شیما ہے. معلوم نہیں کہاں رہتی تھی، کہاں چلی گئی تھی، کتنے زمانے سے کچھ خبر نہیں تھی، اور میری بہن شیما آئی ہے. ہمارے نبی نے جتنے صحابہ تھے نا، سب کو کہا گھر کی صفائی کرو، ایک دم صاف ستھرا گھر بنا دو، میری بہن آ رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے.
اچھا صحابہ صفائی کر رہے، کہا نہ صفائی چھوڑو، میری چادر مبارک زمین پر بچھا دو، میری بہن آئے گی تو میری چادر مبارک پر چلتی ہوئی آئے گی، تو چادر مبارک بچھائی، اور پھر کہا نہ چادر مبارک پر بچھاؤ، میں لینے جاؤں گا، میری بہن آئے گی نہیں، میں خود لینے جاؤں گا۔ ہمارے نبی اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینے کی باؤنڈری پر گئے، اور وہ جو شیما تھی نا بہن، اس کو پتا چلا کہ بھائی کون محمد خود لینے کے لیے، تو اندر سوچنے لگی آئیں گے گلے لگ جاؤں گی، کتنی باتیں کروں گی، کتنی باتیں ہوگی، ہماری پرانی باتیں ہوگی، لیکن جیسے شیما وہاں کھڑی اور ہمارے نبی آئے اور آ کر کہا میری شیما، شیما فرماتی نبی کے چہرے پہ رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی، گردن جھکا کے، تو ہمارے نبی نے کہا شیما کیا؟ کہا نا آپ تو بہت بڑے، میں تو بہت چھوٹی ہوں، عمر میں بڑی ہوں لیکن مرتبے میں آپ بہت بڑے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں شیما، آ جاؤ آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے ساری عورتوں کے رہنے کا انتظام کیا اور شیما کو لے کر سیدھے اپنے گھر پر آئے۔ جب گھر پر آئے تو شیما حیران ہو گئی، یہ کپڑا کائے کا بچھا؟ سب کپڑا نہیں بچھا، میری چادر مبارک ہے، میری بہن آئی ہے، میری بہن وہ آئے گی تو زمین پر چلتے ہوئے نہیں آئے گی، میرے کپڑوں پر سے چلتی ہوئی وہ آئے گی۔ پھر ہمارے نبی نے شیما بولا، ہمارے نبی اور شیما بھائی، اور ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ شیما رہنا ہو تو یہاں رہ جاؤ میرے پاس، میں بھائی ہوں، تمہاری پوری ذمہ داری سنبھالوں گا۔ بھائی کی ذمہ داری ہوتی بہن کو سنبھالنے کا، میں پورا سنبھالوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بہن رہ جاؤ میرے پاس رہ جاؤ، اور اگر تمہیں نہیں رہنا ہے جانا ہے تو بھی مجھے بتاؤ تو میں اس کا انتظام کروں گا۔ خیر کچھ دن تک شیما رہی، بولو کچھ دن تک شیما۔ ایک دن کہتی ہے بھائی جانا ہے، میرے کو مکہ جانا ہے، کیونکہ میں اکیلی نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ 30-40 عورتیں آئی ہیں، ان کو بھی تو لے کر جانا ہے، اس میں مجھے واپس جانا ہے۔ میرے پیاروں صحابہ فرماتے ہیں وہ بھائی بہن کے جدائی کا وقت شاید کوئی اسلام میں بتائے، شاید کوئی کسی مذہب میں بتائے، شیما باہر جائے اس سے پہلے 5 اونٹ سامانوں کے ساتھ تیار ہو چکے تھے۔ ہمارے نبی نے کتنے اونٹ تیار کیے تھے؟ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار تھے، اور شیما روتے روتے باہر جا رہی ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑنا ہے، اور ہمارے نبی اس طرف سے آ رہے، شیما یہاں سے آ رہی ہے، اونٹوں کو دیکھ رہی ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر رو رہی ہے، ہمارے نبی شیما کو دیکھ کر روتے، اور ہمارے نبی کہتے شیما جتنا تھا سب کچھ بہن کے حوالے کر دیا، اس سے زیادہ ہوتا تو اور 10 اونٹیں لا کر تیری خدمت میں رکھ دیتا، لیکن بہن میں بھائی ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں، اور بھی تجھے کب بھی چاہیے، کچھ چاہیے، جب چاہیے تو آ جانا، مجھے بلا لینا، میں تیری خدمت کے واسطے تیار رہوں گا۔ میرے دوستوں آپ کو تعجب ہوگا، شیما بہت روئی، ہمارے نبی بہت روئے، ان کا رونا دیکھ کر وہ عورتیں بھی روتی تھی، سارے صحابہ روتے تھے۔ جب بالکل اونٹ کے قریب پہنچی کون؟ شیما، اور ہمارے نبی بس آخری ملاقات کرنے گئے، شیما نے یوں مڑ کے کہا میرے بھائی ایک بات بتاؤ، سننا بات سننا، ایک بات بتاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا کیا؟ کہا تم بچپن میں میں آپ کو لے جاتی تھی مکہ کے جنگل میں، میں آپ کو لے جاتی تھی مکہ کے، سارے بکرے بکریاں چرتی تھی، تم تو دودھ پیتے بچے تھے، میں تم کو لے جاتی تھی۔ میرے بھائی تم کو معلوم ہے، شیما کہہ رہی ہے میرے بھائی تم کو معلوم ہے جب بکرے بکریوں کو میں چرا لیتی تھی نا تو سارے بکرے بکریاں لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے، لائن میں بیٹھ جاتے تھے، میں بھی بیٹھ جاتی تھی، اور ہم سب مل کر آپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، سارے بکرے بکریاں اور ہم سب۔ آپ اتنے خوبصورت تھے میرے بھائی، اتنے خوبصورت تھے کہ جانور بھی آپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ایسے آخری وقت میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو آستین اٹھائی، بولو جو آستین اٹھائی، اور ایک نشان تھا، ہمارے نبی نے کہا دیکھو یہ نشان۔ شیما نے کہا یہ کیا؟ کہا ہم کھیلتے تھے، کھیلتے کھیلتے تم نے مجھے کاٹا تھا، کھیلتے کھیلتے تم نے مجھے کاٹا تھا، میری بہن تم نے کاٹا تھا، اللہ نے وہ نشان باقی رکھا۔ شیما تمہیں معلوم نہیں، تم مکے میں تھی، کہاں تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن روز آتا بھی یہ نشان کو چومتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں میری بہن کو چوم رہا ہوں۔ بس یہ باتیں ہوئی، اب جانے کا جب وقت آیا نا، کیا حق ادا کیا ہمارے نبی نے، جانے کا وقت آیا تو شیما بہت روئی، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے رہوں گی، لیکن جاتے جاتے جب ہمارے نبی اس طرف آئے نا تو شیما نے کہا بھائی، میرے بھائی کلمہ نہیں پڑھاؤ گے مجھے؟
کلمہ نہیں پڑھاؤ گے. میں جب تک یہاں رہی مجھے معلوم ہے آپ نے سب کو کلمے کی دعوت دی ہے. آپ اپنی بہن کو کلمہ نہیں پڑھاؤ گے, آپ اپنی بہن کو کلمہ نہیں پڑھاؤ گے, صرف دنیا دو گے, آخرت نہیں دو گے. ہمارے نبی نے کلمہ پڑھایا اور وہیں سجدے میں گئے اور کہا اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا احسان ہے, تو نے میری بہن کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو بہن نے پوچھا کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہن جو تو نے یہاں سیکھا ہے, جو کلمہ سیکھا ہے, مکے میں جا کے اسی کی محنت کر. میرے پیاروں نے کہا کہ شیما مکے گئی اور مکے جانے کے بعد پھر بیمار ہوئی اور معلوم نہیں آخری وقت آیا, لیکن آخری وقت آنے سے پہلے 300 عورتوں نے شیما کے ہاتھ پر مکے میں ایمان قبول کر لیا. میرے پیاروں وہ بھائی, اور آج بہن کا کیا حال ہے بھائی؟ آج ہماری بہن کا کیا حال ہے؟ ہماری بیوی پوچھنے نہیں دیتی بہن کو, ہماری بیوی کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے بہن کو ملنے کا, وہاں ملے تو ادھر آنے کا. کیا میرے دوستوں, ایک بچپن سے خون کا رشتہ چلا تھا. کتنے یہاں بھائی بیٹھے ہوں گے, کتنوں کی بہنیں دکھی ہوگی, کتنے اپنے سسرال میں دکھی ہوگی. ارے کتنی بہنیں طلاق والی ہو جاتی ہے, کتنی بہنوں کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, مگر بھائی نہیں. میری بیوی نے منع کیا بہن کے گھر میں قدم رکھنا. کل قیامت میں شیما اور ہمارے نبی کہیں گے ہم بھی بھائی بہن تھے, اور اسلام نے جو بتایا تھا وہ ہم نے دنیا کو بتایا. تم نے کیا بتایا؟ کل شیما ہم کو پوچھے گی کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ کیوں بہن کے ساتھ ایسا کرنے کا, کیوں اپنی ماں کے ساتھ تعلق توڑنے کا؟ ہاں, بیوی کی بھی عزت کرنے کا, بیوی کو مقام اور عزت دو, کیونکہ بیوی نے بھی آپ کے کپڑے دھوئے ہیں, آپ کے برتن دھوئے ہیں. لیکن جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے. اس وقت بیوی کو شریعت کے آگے کچھ بھی نہیں. بولو شریعت کے آگے. تو یہ دوسری بات بھی اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہے. جس کا حق باقی ہوگا ہم ادا کر دیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا کریں گے, تو بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 2 باتیں میں نے آپ کو کہی. نمبر 1 ایمان, اور ایمان کس سے مضبوط ہوگا؟ 2 باتوں, نماز اور قرآن. بولو نماز اور قرآن. پھر بولو نماز اور دوسری بات اللہ کی ناراضگی دور کرنا ہے نا, سب کا حق ادا کر دو. کسی کا 100 روپیہ بھی قرضہ باقی ہو نا, لے کے دے دے, بات ختم کر دے. معافی مانگ لے کہ بھائی آج تک نہیں دیا, میرے پاس تھا پھر بھی نہیں دیا, آج دے رہا ہوں, میرے کو معاف کر دینا. اللہ کے گھر تک میرے کو معاف کر دے. وہ کہے گا بھی تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا, اللہ تو رہے گا نا میرے ساتھ میں. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات بتا رہا ہوں, توبہ کر لو بھائی, اللہ سے معافی مانگ لو. وہ حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکات تم نے کیا فرمایا, کیا پڑھنے کا؟ نستغفر اللہ. یاد نہیں رہے تو کوئی بات نہیں, اصل پڑھنا یہ ہے اللہ میرے کو معاف کر. بولو اللہ میرے کو. تو ایک بات